مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے ننگے ہو کے جہاد کریں. آپ نے نماز پڑھنی ہے نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں. حج کرنا ہے ننگے ہو کے نماز پڑھ حج کریں. ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی, پابندی لگائی اس کے اوپر. ننگا ہونا ایک بے شرمی ہے, اور چونکہ یہ بے شرمی عمومی ہو گئی ہے لہذا کسی کو دیکھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا. نہ ہو عزیزان, گھر کے اندر اپنی اولاد کے سامنے ننگے نہ ہو, نہ ہو ننگے, بچوں کے سامنے ننگے نہ ہو. یہ کیسے متعارف ہو گیا ننگا ہونا؟ عزاداری کے اندر ننگا ہونا کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ کس نے ڈال دیا؟ شرم و حیا کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے. ایک طرف سے اس بی بی کا نام لے کر, اس کا نوحہ پڑھ کے, اس کا مرثیہ پڑھ کے, کپڑے اتار کے, تو وہاں نہیں یہ احساس ہوتا. جب مجلس میں آتے ہو آپ, برفرض اگر بدن کا کوئی ایسا ننگا ہے تو وہ ڈھانپ گیا ہو مجلس کے اندر. سیدہ کا ذکر ہونا ہے, ان کی اولاد کا ذکر ہونا ہے, بیویوں کا ذکر ہونا ہے. اگر نہ ہو, فرض کرو بیویوں کا ذکر نہیں ہونا, مردوں کا ذکر ہونا ہے, تو کیا مردوں امام علی کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان؟ امام حسین کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان؟ محترم حضرات, آج ہم ماتم کی شرعی حیثیت شیعہ علماء کی نظر میں یہ موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. محترم حضرات, شیعہ علماء کا ماتم کے حوالہ سے, زنجیر زنی کے حوالہ سے کیا نقطہ نظر ہے. ایک عالم جو جواد نقوی صاحب ہیں, شیعہ حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کا ویڈیو کلپ ہم آپ کو سنا چکے ہیں. اب شیعہ حضرات کے دوسرے عالم جو ہے حسین ڈھکو صاحب, ان کی کتاب سے پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کی کتاب ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ, یہ المعروف اصلی اسلام اور رسمی اسلام ان کی کتاب ہے. مکتبہ سبتین سے یہ چھپی ہے. سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا, یہ سرگودا کے عالم ہے. شیعہ حضرات کا سب سے بڑا جو سرگودا میں مدرسہ ہے وہ ان کے اسی ہی عالم کا ہے, یعنی حسین ڈھکو صاحب کا. ان کی یہ کتاب ہے. ان سے انہوں نے ماتم کے حوالے سے اس کے اندر ذکر کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 179, 180 اور 181 پر. کہا کہ اجرت لے کر محض رسمی ماتم کرنے سے گریز کیا جائے. آگے جا کے لکھتے ہیں کہ افسوسناک انقلابی خبر بھی گوش گزار ہوئی ہے, یعنی یہ خبر بھی میں نے سنی ہے کہ اب ماتم پر بھی سودے بازیاں ہوتی ہیں جو ہر لحاظ سے قابل مذمت فعل ہے. ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی لازم ہے تاکہ اس رسم بد کا استحصال ہو جائے. یعنی لوگوں کو اجرت دے کر, پنجابی میں سمجھے دیہڑی دے لوگ لے آ کے ان سے ماتم کرایا جاتا ہے. اور آگے لکھتا ہے کہ ڈھول پر ماتم کرنے سے بالکل اجتناب کیا جائے. صفحہ 180 پر یہ آگے لکھتے ہیں تاہم بعض مقامات پر اب بھی ڈھول پر سرتال سے ماتم ہوتا ہے جس سے اجتناب لازم ہے. ڈھول آلات لاوے سے ہے جس کا استعمال بہرحال ناجائز و حرام ہے. جو شادی کی تقریب میں جائز نہیں وہ عزاداری اور سید الشہداء کی سوگواری میں کس طرح روا ہو سکتا ہے. آگے انہوں نے لکھا کہ مرد و زن کے مخلوط ماتم سے اعتراض کیا جائے کیونکہ اس طرح پردہ جیسے اہم اسلامی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. محترم حضرات, یہ تھی ان کی کتاب اصلاح الرسوم المعروف اصلی اسلام اور رسمی اسلام. اور انہی کی دوسری کتاب جو سرگودا سے چھپی ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 99 اور صفحہ نمبر 37 پر اس کے حوالے سے ان سے سوال ہوا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عام رسمی ماتم پر اکتفا کیا جائے, چھریوں, چاقو اور زنجیروں کے ماتم سے اجتناب کیا جائے. کئی جانیں تلف ہو جاتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لہذا مقصد شہادت امام حسین پر عمل کرنا چاہیے. جس دین کی خاطر آپ نے قربانیاں دی اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 99 پر لکھتے ہیں آگے زنجیر زنی کی وضاحت. کہتے ہیں کہ ہر وہ ماتم جو چاقو سے کیا جائے یا چھری سے کیا جائے یا زنجیر سے کیا جائے جس میں جان تلف ہونے کا اندیشہ ہو وہ جائز نہیں. وہ خالق کی کائنات فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کے تحت کہا جا سکتا ہے کہ خونی ماتم جس سے جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو وہ شریعت مقدسہ میں جائز نہیں. آگے لکھتے ہیں کہ مقصد شہادت حسین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سید الشہداء دین کی بقا کے لیے شہید ہوئے ہیں تو دین کو پہلے سمجھنا چاہیے, پھر اپنی زندگیوں پر
اس کو نافذ کرنا چاہیے، واجبات کو ادا کرنا چاہیے، محرمات سے دامن کو بچانا چاہیے اور عقائد میں صحیح عقیدے پر دل و دماغ کو رکھنا چاہیے۔ اس میں امام علی مقام زیادہ خوش ہوں گے، بجائے اس کے کہ نماز نہ پڑھی جائے، روزہ نہ رکھا جائے، عقیدہ صحیح نہ کیا جائے، ماتم پر زور دیا جائے۔ ہمارا خیال ہے کہ سرکار سید الشہداء اس پر راضی نہیں ہوں گے، بلکہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بہرحال مقصد شہادت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ محتشم حضرت، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو راہ حق، راہ ہدایت کی تلقین کرنا، ان کو دعوت دینا مقصود ہے۔ محتشم حضرات، کوشش کیا کہ اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ ایک شیعہ عالم کا میں نے ویڈیو کلپ سنایا ہے اور دوسرے شیعہ عالم کی 2 کتابوں سے ان کا جو نقطہ نظر ہے ماتم کے حوالے سے، جو ان کا نظریہ ہے، آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال آپ کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔